بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنی عملی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ کہیں پر کوئی فوتگی ہو گئی تو سب مل کر بیٹھ گئے، اجتماعی قرآن خوانی کی گئی اور میت کو ایصال ثواب پہنچایا گیا، اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ یہ ایک رواج ہے۔ اس کے لیے دیگیں پکنا شروع ہو گئیں، اس کے لیے بریانی بٹنا شروع ہو گئی، اس کے لیے کپڑے بٹنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے کوشش کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے خود کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل کٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل ہے، اس کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی اس زندگی سے اس کی اس زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الا من ثلاث، سوائے 3 لوگوں کے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، کوئی شخص صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، یہ بھی اس شخص کا اپنا عمل ہوگا، وہ کر کے جائے گا، ایسا عمل ہوگا جو بعد میں بھی انسانوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسا عمل وہ اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لوگوں کے فائدے کا کام کر کے جاتا ہے، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اس کا عمل جاری رہے گا۔ نمبر 2، او من علم ينتفع به، یا کوئی شخص ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے، ایسے طلبہ پیدا کر کے گیا ہے جو علم کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، علم کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ کوئی ایسا اس نے بندوبست کیا ہے جس کے ذریعے سے علم پھیلتا رہتا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس شخص کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر جاری رہتا ہے۔ یہ 2 اشخاص ہو گئے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے او ولد صالح یدعو له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، یہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ دعا ان تک پہنچتی ہے۔ نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے گا تو یہ اس تک پہنچے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں یہاں پر ملے گا یا اس کا اجر ہمیں اخروی زندگی تک چلے گا۔ ہمیں ایسا کام کرنا ہے جس کا اجر اور جس کا ثواب ہمیں اس دنیا میں تو ملتا رہے، لیکن جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہماری وہ کوشش، ہماری وہ کاوش، وہ ہماری محنت، وہ اس دنیا کو فائدہ دیتی رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں،
اور یہ کام چلتا رہے. تو یہ 3 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 کوئی شخص علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا تیسرے نمبر پر کوئی نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے. اس کے علاوہ باقی جو اجتماعی قرآن خوانی کا تصور ہے، دیگیں پکانے کا تصور ہے، یہ سب ہماری اپنی سوچ، اپنے رواج، اپنے من گھڑت طور طریقے ہیں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.